امام بربہاری نے فرمایا ہے اسے آسان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی حدیثوں میں شک کرے، سنت میں شک کرے، تو سمجھ لو کہ اس کا دین صحیح نہیں ہے، وہ بدعتی انسان ہے، نفس پرست انسان ہے، وہ انسانی آراء اور اقوال کی وجہ سے وہ حدیثوں کو جو انکار کرتا ہے، حدیثوں پر نکیر کرتا ہے، اور اس میں جو ہے شک اور شبہ کرتا ہے، اس میں جو ہے طعن و تشنیع کرتا ہے، کبھی راوی پہ طعن و تشنیع کرے گا اور کبھی جو ہے متن پہ تعویل و تشنیع، اس کی تعویلیں کرے گا طرح طرح سے۔ تو انکار کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آگے کوئی کہے گا ارے اس کی سمجھ میں یہ تو غیر معقول ہے۔ حدیث کے اندر بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ 3 جھوٹ لکھا بھی ہے، کیا کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم نے جو ہے بتوں کو توڑ دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کس نے توڑا ہے، تو کہا دیکھو یہ بڑے سے پوچھو، اسی نے کیا ہے سب۔ تو کہا یہ ایک جھوٹ ہے۔ تو بھائی قرآن میں وہ تو موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بڑے بت نے توڑا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ تو حدیث کا انکار کیوں جب ساری چیزیں موجود ہیں؟ اس میں حدیث میں باقاعدہ ہے کہ 2 تو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور ایک اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی بچاؤ کے لیے، جب انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے کہا تھا کہ تم بول دینا کہ میں بہن ہوں، اور وہاں مراد یہ لیا تھا اپنے ذہن میں کہ ہماری دینی بہن ہے، اور صحیح بات ہے۔ تو محدثین نے جو بات کہی ہے کہ یہاں جو ہے کذب سے مراد توریہ ہے، ارے بھائی وہ جو محدثین ہیں، عرب ہیں، ان کی زبان ہے، ان سے زیادہ تم سمجھتے ہو۔ جب یہ چیز آ گئی کہ یہاں کذب سے مراد جو ہے، یعنی جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب توریہ ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھے، ہم کچھ سمجھے۔ جیسے کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کے بارے میں، جب کوئی پوچھتا تھا، اللہ کے رسول آگے اونٹ پہ بیٹھے تھے، آپ پیچھے بیٹھے تھے، جب کوئی پوچھتا، کیونکہ حضرت ابو بکر کو وہ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تو ان کو لوگ زیادہ جانتے تھے، اللہ کے رسول کو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، خود مدینے میں لوگ نہیں جانتے تھے آپ کو۔ تو جب لوگ دیکھتے تو پوچھتے بھائی یہ کون آگے بیٹھا آپ کے؟ تو کہتے کہ یہ جو ہے ہادی ہوا ہادی ہدین الطریق، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو آدمی یہ سمجھ جاتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا آدمی رکھا ہو، راستے کا ماہر انسان ہو، تو سفر کر رہے ہیں تو راستہ بتا رہا ہو، جس کو دلیل کہتے ہیں، خریت اور دلیل کہتے ہیں، جو راستوں کا ماہر ہوتا ہے صحراؤں میں۔ تو لمبا سفر ہوتا ہے تو ایسا لوگ رکھتے ہیں کہ جو ہے سفر راستہ بتانے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں تو اپنے دل میں سمجھتا تھا، یہ مراد لیتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں ہادی ہیں، یہ جو ہمیں دین کا راستہ بتانے کے لیے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو زمین کا راستہ ہے یہ بتانے کے لیے۔ تو وہ بھی توریہ ہے کہ اللہ کے رسول ابوبکر نے جھوٹ بولا تھا؟ بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ اس کو توریہ بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس حدیث میں بھی ہے، اس کو کذب کہہ دیا گیا جبکہ توریہ ہے، کیونکہ جو 3 چیزوں کا تذکرہ ہے وہ سب حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ تو اس کو جو ہے ابو العلا مودودی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے حدیث، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ وہ قرآن میں 2 چیزوں کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو ہے واقعہ، اس کا انکار کر دیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک رات میں جو ہے اتنی زیادہ جو ہے بیویوں کے پاس کوئی جائے، اور اس کو کیلکولیٹ کرنے لگے، منٹ اور گھنٹہ نکالنے لگے، اور پھر گھنٹہ نکال کر کے اس کو جو لٹکا دیا گھنٹے پہ، حدیث ہی کو لٹکا دیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کرنے لگے، ان پر جو ہے نقد کرنے لگے۔ تو یہ کھوپڑی انسان کی جو ہوتی ہے وہ اس کو جو گڈھے میں لے جاتی ہے۔ یہ کیا انکار حدیث ہے؟ ایک بندریا والا واقعہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ بندروں نے پتھروں سے مارا، رجم جس کا لفظ آیا ہوا ہے باقاعدہ حدیث میں آیا ہوا ہے، بخاری میں ایسا ہی حدیث ہے، اس کا انکار کر دیا، کہا یہ تو غیر معقول ہے، بھائی جانوروں میں کون سا رجم ہوتا ہے؟ ارے بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے پچھلے زمانے کا، اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا گیا، کسی نے دیکھ کر کے آپ نے تصدیق کی اس کی، تو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی انکار کر دیا کہ عقل میں، بھائی تمہاری عقل میں نہیں آئے تو کیا مطلب وہ چیز غلط ہو جائے گی؟ صحابہ کی عقل میں تو آئی نا، اللہ کے رسول کے سامنے بیان، آپ نے تو انکار نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ابو العلا مودودی نے بہت ساری حدیثوں کا صاف صاف انکار کیا ہے، اس کی جو ہے متن پر اعتراض کر کے، اس کی سند پر اعتراض کر کے، جی ہاں، اور اپنے جو ہے بدعقلی کا استعمال کر کے، یہ آپ کہیے، جی ہاں، اور بہت ساری حدیثوں میں شبہ پیدا کیا، شکوک پیدا کیا، درایت کا جو ہے فلسفہ کر کے، ایسا اور ویسا، عقل میں نہ آنے والی بات ہو۔ اور صحابہ کوئی جو ہے نقد سے بری نہیں ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ سب پہ جو ہے تنقید کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ محدثین کا فیصلہ کیا صحابہ کلہم عدل، صحابہ پر نقد نہیں کیا جا سکتا، وہ سب کے سب قابل اعتبار بھروسے مند ہیں، وہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان پر جو ہے جرح نہیں کر سکتے، یہ جو ہے امت کا اتفاق ہے۔ اور 20ویں صدی میں آ کر کے مودودی نے کیا کہا کہ صحابہ پر بھی نقد کر سکتے ہیں، اور لکھ دیا مقدمہ بنا کر کے کتاب صحابہ کے خلاف، جی ہاں، رافضیوں کو دے دیا، خوش ہو گئے، یہ تو ہمیں بہت اچھے سے ایک بندہ مل گیا ہے، ہمارا سپورٹ کر رہا ہے، ہم لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ بندہ تو ہمیں اہل سنت میں مل گیا، بہت اچھا بندہ ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا، فوراً اس کا جو فارسی میں ترجمہ کیا پھیلایا،
اپنے یہاں، اور ان کو جو ہے آیت اللہ کا خطاب مل گیا مودودی کو ایران میں. جی ہاں.